جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی، کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ امریکہ سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یو ایس اے سے جمشید گل خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سکواش کی بات کریں تو پاکستان کو 2 ایشین سینئر ٹیم چیمپئن شپ کے ٹائٹل، 3 ایشین جونیئر انڈیویجول چیمپئن شپ کے ٹائٹل، اور سب سے بڑھ کر 15 سال کے طویل انتظار کے بعد پاکستان کو ایشین سینئر انڈیویجول چیمپئن کا ٹائٹل ان کی ہی کوچنگ میں عامر اطلس خان صاحب نے یا موسم میر سکواش کمپلیکس میں کویت کے جو ہے المزین، جو اس وقت ٹاپ سیڈ بھی تھے، ٹاپ سیڈ سے مراد تھا ٹاپ پلیئر تھے، پی ایس اے رینکنگز میں بہت اوپر تھے، جبکہ عامر اطلس انجرڈ تھے، لیکن اس سے بیسٹ لیا جمشید گل خان صاحب نے۔ اور وہ عامر جو انجرڈ تھا، وہ پلیئر جنہیں بہت عرصہ پہلے رائٹ آف کر دیا گیا تھا، جلے ہوئے کارتوس کہا گیا تھا، بجھے ہوئے کارتوس کہا گیا تھا، انہی پلیئروں سے 2 دفعہ ایشین سینئر ٹیم چیمپئن شپ جیتنا، ہانگ کانگ میں، ملیشیا میں، ہانگ کانگ میں ملیشیا کو فائنل میں ہرانا، اور ملیشیا میں انڈیا جیسی سپر سکواش کی ٹیم۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو زیادہ لوگوں کو، لیکن انڈیا بھی اس وقت جو ہے سکواش میں بہت تیزی سے بلند مقام پہ آ رہا ہے۔ ان کے سورو گھوشل جو ہے، ابھی اس نے انڈیویجول کا اور مکس ٹیم کا جو ہے برونز میڈل کامن ویلتھ گیمز میں جیتا ہے۔ ٹاپ 20 ٹاپ 10 کے اندر ورلڈ رینکنگز میں وہ رہتا ہے۔ جمشید گل صاحب کی کوچنگ میں پاکستانی پلیئرز نے کئی ٹاپ سیڈز کو ہرایا۔ 2012 سے لے کے یہ 2014 تک رہے اور پاکستان کی سکواش بلندیوں پہ گئی۔ ہاشم خان، روشن خان، اس کے علاوہ ہدی جان، گوگی علاؤدین، جمشید گل، فہیم گل، اس کے بعد قمر زمان خان، اس کے بعد جناب جہانگیر خان، پھر جانشیر خان، پھر بیچ میں آئے زر جہان وغیرہ بھی، اور بھی کچھ زبیر جہان وغیرہ آئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ شاہد زمان، اس کے بعد جناب تھوڑا عرصہ ہم نے امجد خان، وہ لاسٹ پلیئر تھا جس نے پاکستان اوپن جیتا۔ لیکن ورلڈ چیمپئن شپ، برٹش اوپن، ہم سے ایسا ناراض ہوئے کہ 96 کے بعد کوئی ورلڈ چیمپئن شپ ہمارے حصے میں نہ آ سکی۔ یہ ہو گیا کہ ہم ایشیا بلکہ ساؤتھ ایشیا میں بھی سمٹ گئے۔ پھر پاکستان سکواش فیڈریشن نے جمشید گل خان صاحب کو لے کر آئے، ہزاروں ڈالر یہ ملیشین نیشنل ٹیم کے ساتھ لے رہے تھے، کچھ ڈالرز کے لیے نہیں، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ پاکستان آئے۔ 3 سال میں پاکستان کی مردوں کی نہیں، عورتوں، لڑکیوں کی سکواش میں بھی دم پڑنا شروع ہوا۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک دنیا کا بہترین کوچ لڑکیوں کو ٹریننگ دے رہا پاکستانی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ماریا تور پکائی نے یہاں بیریا ٹاؤن انٹرنیشنل چیمپئن شپ شیلے واٹرز جو ساؤتھ افریقہ کی ٹاپ سیڈ تھی انہیں ہرا کے جیتی۔ پاکستانی بچے، پاکستانی بچیاں جائنٹ سٹرائڈز لے رہی تھی، ورلڈ سکواش کی طرف تیزی سے آگے جا رہی تھی۔ ورلڈ نمبر 50 40s میں ہمارے آنے شروع ہو گئے تھے، جو 400 300 میں نہیں تھے۔ تو اچانک ہی پتہ نہیں پاکستان سکواش فیڈریشن کو راتوں رات کیا ہوا، انہوں نے ہیڈ کوچ کا عہدہ ہی ختم کیا۔ وہ عہدہ کیا ختم ہوا، پاکستان کی سکواش ہی ختم ہو گئی۔ ساری باتوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید گل خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محسن بھائی، کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ کہ آپ اپنے سکواش کورٹ میں ہی بیٹھے ہیں۔ جو کام پاکستانی بچے بچیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ کام آپ امریکہ کی قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے انڈر 19، انڈر 14، انڈر 15، انڈر 17، انڈر 13 جو چیمپئن شپیں امریکہ میں ہوئی، آپ نے سارے بچے، آپ کے وہ سارے ٹائٹل لے اڑے۔ بلکہ جو میں نے دیکھا کہ
बाहर भी आपने जिन जिन बच्चों को भेजा उन बच्चों ने भी कमाल किया। और अभी हमने पहले तो दूसरी दफा लगातार हमने वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद जो जीते हुए हमारे पिछले साल के ब्रिटिश जूनियर के चैंपियन था, उसको हमने अमेरिका से बुलाया कि तुम्हें हर हाल में आना है, या नहीं किया। जमशेद साहब, हमारी स्क्वाश कहाँ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहसिन भाई, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान की स्क्वाश में जितना डेप्थ है, जितना पोटेंशियल है, जितना टैलेंट है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको प्रॉपर ग्रूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, उसमें बड़ी गैप्स हैं। उसकी वजह से हम जो है अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में इतने चैंपियंस प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जहांगीर जानशेर बड़े नुमाया रहे, उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स वर्ल्ड को डोमिनेट किया, कमर जमान, इस तरह आज तक उनकी वो लोग याद रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई कोच आता है और कोई प्लान करता है, ओवरनाइट से कोई चीज़ें दे नहीं सकता, ना डिलीवर कर सकता, इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, उससे गुजरना पड़ता है। और जब आप इस प्रोसेस को की तरफ गामजन होते हैं तो ज़ाहिर आपको टाइम चाहिए होता है। और हाँ, मेरे टेन्योर में अल्लाह का बड़ा करम रहा है, बड़ा फजल रहा है, आपके सामने है, कौम के भी सामने है, कि जिस तरह मैंने स्क्वाश वहाँ से उठाई, जिस तरह उसकी प्लानिंग की, मुझे फेडरेशन की उस वक्त फुली सपोर्ट थी, और मैं उस वक्त 100% कमिटेड था और चीज़ों को मैं देख रहा था। तो अल्लाह ने रिजल्ट भी दिए, हम वापस ट्रैक पे चढ़ गए। और आपके सामने है, जिन जो लोअर प्लेयर थे, कहीं रैंकिंग में नहीं थे, वो दोबारा रैंकिंग में आना शुरू हुए, ख़ास करके फरहान महबूब, आमिर अतलस, नासिर इकबाल, फरहान जमान, तैयब असलम, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं, आसिम खान, ये सब उस वक्त के मेरे हाथ के ट्रेंड थे, और हमने उसको प्रॉपर ट्रेन किया और उनको वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ लेकर गए। तो आपके सामने है, मैं जब पाकिस्तान से छोड़कर आया हूँ, और उस वक्त तो आ, नासिर अतलस, छोड़कर आए हैं नासिर या नासिर छुड़ा खान, कर आए हैं? नासिर जो था 35 तक पहुंचा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई जो मिस है उसकी वजह से वो रैंकिंग से बाहर हुआ। लेकिन आपके सामने है, रिजल्ट सामने है, हमने एशियन जीती, हमने एशियन डिवीजन जीती, एशियन जूनियर जीती। वर्ल्ड टीम में जब पाकिस्तान ज्वाइन किया तो 22वें नंबर पे थी। पहले ही साल हमने गए हैं, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम 10 नंबर पोजीशन पर हमने ख़त्म किया। तो ये एक ग्राफ होता है कि स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है, और आप अपने प्लानिंग के तहत चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब हमारी बेस बनी, हम इस काबिल ही हुए कि हम डिलीवर करना शुरू कर दें ऑल सेक्शन, जहाँ तक वुमेन स्क्वाश है, मेन स्क्वाश है, हम सब एरिया को देख रहे थे और उस पर हम काम कर रहे थे। तो रिजल्ट आने शुरू हो गए चुके थे, और मैं समझता था कि वो टाइम था कि हम फुल फ्लज जो हमारी प्लानिंग थी उसकी तरफ हम जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सिलसिला कोलैप्स कर गया, और मुझे विद इन नो टाइम 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे फारिग कर दिया गया, जिसकी वजह से मैंने बता कर आया था कि आप लोगों की स्क्वाश अगले 2 से 3 साल चल सकेगी। जो हालात आपके चल होंगे उसके बाद आपके सामने है। अभी मैंने बता दिया था कि 2 साल तक ये लड़के चलेंगे। हमने वर्ल्ड जूनियर का टाइटल 2-3 वर्ल्ड जूनियर के फाइनल मेरे सामने, 2 फाइनल हम पहुंचे, और तीसरे में हमने जीता। तो ये मेरी हाथ की ट्रेंड की शुदा टीम थी जिन्होंने ये परफॉर्मेंसेस दी, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह तमाम नेशंस जो है वो तरक्की करती हैं। लोग बात करते हैं इजिप्ट की स्क्वाश की, हाँ ठीक है, इजिप्ट ने बहुत तरक्की की है, उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने 8 साल प्लान किया और उसके बाद वापस आए, और आज आप देख रहे हैं कि उनकी हर एरिया में, हर उसमें उनकी वो डोमिनेंट है, और हर जगह पर परफॉर्मेंसेस की मेंस एंड वुमेन स्क्वाश दोनों दे रही हैं। तो दे डिजर्व, उन्होंने प्लानिंग की, प्रॉपर तरीके से चले, और इस तरह उन्होंने इस वक्त वर्ल्ड को डोमिनेट किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इजिप्ट के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकती है, अगर वो अपने प्रॉपर सिस्टम को ऑन करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हर चीज़ की करें, और पॉजिटिवली काम करें। ये ग्रुप बंदियाँ, पॉलिटिक्स करना, इधर उधर की वो करना, इससे कभी भी ये नेशन ऊपर नहीं आ सकती। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस वक्त देख कर जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। हमारे पास एक टीम मुकम्मल नहीं हो पाती, हम ना सीनियर में मुकम्मल टीम है हमारे पास, ना जूनियर में, और वुमेन स्क्वाश तो ऑलमोस्ट अल्लाह ही हाफिज है उसका। सो जमशेद साहब,
یہ کیونکہ نان پروفیشنل لوگ ہیں، یہ تو مطلب ساری دنیا کو پتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں ہے. جو فیڈریشن رن کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے اسکواش ہے کیا. وہ سنی سنائی باتوں پہ یا جو جو ماضی کے لیجنڈز ہیں، چلیں آپ کہیں ان کی باتوں پہ چلتے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا آج بھی سسٹم اڈاپٹ کرتی ہے. ایجپٹ، میں موجود تھا ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ میں فرانس میں، ان کے ٹاپ کوچ، ان کے ٹاپ پلیئرز جو ہیں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ رامے عاشور ہوں، چاہے وہ شور بگی ہوں، چاہے وہ اس وقت کا کریم گواد ورلڈ چیمپئن ہو، وہ سارے یہی کہتے تھے ہم تو پاکستان کا سسٹم کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے کرتا دھرتاؤں کو کس نے بتا دیا ہے کہ ایجپٹ کا سسٹم جو ہے بڑا سٹرونگ ہے؟ انہیں کس نے بتایا کروڑوں روپے دینے سے جو ہے وہ اسکواش کا یہاں پہ راتوں رات چیمپئن بن جائیں گے؟ یہ جی یہ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایجپٹ کی اسکواش اس وقت بہت اچھے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہاں پر بڑا اچھا کوچنگ سسٹم ہے، بڑا نظام ہے، بڑا وہ ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ایجپٹ میں اس وقت جو ان کی بیس بنی ہے، ان کے پاس جو نمبر آف پلیئرز ہیں، وہ ہر سال اتنے زیادہ بچے اس میں آتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایونٹ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں اگر ایک ڈرا کا سائز 128 ہوتا ہے تو وہ 400-500 تک ان کی اس میں انٹریز آتی ہیں. تو یہ اس وقت ہے کہ ظاہر ہے وہاں بچے اس وقت اتنے زیادہ ان میں شوق پیدا ہو گئے، اتنی پیرنٹس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ اسکواش میں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس لیے نمبر آف بچے ظاہر ہے جب آپ کے پاس ہزاروں میں بچے کھیل رہے ہوں گے تو آپ کی اسکواش تو اوپر ہی جائے گی. پاکستان میں ون انفارچونیٹ ہے کہ ہم تو وہ کہتے ہیں 100 پہ گنتی نہیں برابر کر سکتے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ جب 400-500 بچہ میرے خیال میں اس وقت بمشکل اسکواش کھیل رہا ہوگا. تو یہ تو بہت چھوٹا سائز ہے. ہماری اتنی بڑی نیشن ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے. ہم اس میں اگر ہم لاکھوں میں نہیں کھیلیں گے تو ہم کیسے اپنا اسکواش اوپر لے کے جائیں گے؟ ان میں سے ایک ہی چیمپئن بنتا ہے، چیمپئن تو سارے نہیں، لیکن جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی ٹریننگ اچھی ہے، آپ کا سسٹم اچھا ہوتا ہے، آپ یہ صرف کوچنگ نہیں ہے، اس کے ساتھ بڑی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو تب جا کر آپ کی اسکواش میں بہتری آتی ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایجپٹ کا سٹائل اپنانا چاہیے. پاکستان کا اپنا ایک سٹائل ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے اگر آج ورلڈ میں ہماری ڈیمانڈ ہے، لوگ ہم سے اسکواش سیکھتے ہیں اور ہمارے ہی کوچز دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اگر صحیح معنی میں مجھ سے پوچھیں تو دنیا کو اسکواش ہم نے سکھائی ہے، کیونکہ ہے تو یہ گوروں کی گیم، لیکن جب سب کانٹیننٹ میں وہ آئے اور انہوں نے وہاں اسکواش کو روشناس کرائی، یہاں ہمارے لوگوں نے سیکھا تو ہم نے ہی پوری دنیا کو اسکواش سکھا دی. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے ہم سے اسکواش سیکھی ہے انہوں نے کچھ اس کا تو فائدہ اٹھانا تھا نا. تو آپ دیکھ لیں جتنی دنیا میں اب لوگ اسکواش کھیل رہے ہیں وہ ریفائنڈ پلیئر ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم پہ کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹ ہے کہ ہم سے تو اپنی ساری چال ہی بھول گئی ہے کہ ہم کدھر کو جائیں. تو جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ چھوڑتا نہیں ہے، جو نہیں کرنے والے لوگ ہیں سب سے آگے ہیں. پھر تو یہی ہوگا وہاں پر. اچھا جمشید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے، آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ کیا، آپ نے ٹورنامنٹ آف چیمپئنز کیا، بڑے بڑے ایونٹ پہ آپ ریفری بن کر جاتے ہیں، چیئر ریفری ہوتے ہیں، 3-4-5 سے زیادہ ریفریز نہیں ہوتے بڑے سے بڑے ٹورنامنٹ میں. یہ پاکستان میں 200 روپے کا بھی اگر ٹورنامنٹ ہو، وہاں 18-20 ریفریز آتے ہیں، وہی کوچز ہیں، وہی ریفریز ہیں. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جمشید صاحب، جو بندہ شروع سے کئی سالوں سے ڈائریکٹر ریفریز رہا ہے، ہم نے یہاں کوئی ریفریز کا ریفریشر کورس نہیں دیکھا، کوئی کسی قسم کی ان کی ہم نے کوئی ان کی جسے کہتے ہیں ان کی انہانس کرنے کی صلاحیت نہیں دیکھی. صرف کسی نہ کسی بنیاد پہ، اور یہ بحرین جہاں پہ نان رینکنگ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، وہ لا کے یہ ملک اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. جی سب سے پہلے یہ تو خیر فیڈریشن کی عجیب سی پالیسی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن ٹورنامنٹ میں ہم نے کبھی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اور لوگوں کو بعض ٹو اوبلائج دیئر اسکواش، ان کو ریلیشن رکھنے کے لیے بعض ہم اپنے جو لوور رینک کے پلیئر تھے وہ ان ایونٹس میں جیسے قطر ہے، بحرین ہے، یا آگے پیچھے کی اس طرح جو ایونٹ ہوتے تھے اس میں ہم ہمیشہ کبھی بھی اپنے ٹاپ کے پلیئر جو ان کو نہیں بھیجتے تھے. تو اس طرح لو رینک یا لوور پلیئر جو تھے اپ کمنگ پلیئر ان کو چانس مل جاتا تھا کھیلنے کا.
لیکن انفارچونیٹ اس وقت ہماری فیڈریشن ان ایونٹس کو وہاں پر توجہ دیتی تھی جہاں جو ٹیم کھیلنے کے قابل نہیں ہے. جو کھیلنے کے قابل ایونٹس ہیں جس میں بچوں کو رینکنگ ملتی ہے، جس میں بچے گروم ہوتے ہیں، اس میں ان کی پرفارمنسز بڑی زیرو ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک رہی آپ نے بات کی ریفرنگ کی، تو ویری انفارچونیٹ جج آپ نان پروفیشنل آدمی کو ریفرنگ کا جو شعبہ سونپ دیتے ہیں، تو اس سے یہی ہوگا. اس نے نہ آج تک کوئی کورس کرایا، نہ تک کوئی ریفریشر کرایا، نہ کوئی وہ ہے. اور وہ اگر آپ جو ان کا سٹائل ہے، جو اس کی اس پر ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو ناپسند کرتے ہیں، تو گروپ بندیاں کرتے ہیں. تو اگر یہی نہیں حالات سے انہوں نے ریفرنگ کو لے کے چلنا ہے، تو ریفرنگ کو کیسے یہ وہاں پر وہی کوچز ہیں، وہی ان کے ریفری ہیں. جبکہ اس میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، پلیئر یہ سمجھتا ہے کہ ان کو یہ اس سیٹ پر نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے جو آپ نے ریفری گروم کرنے ہیں، یہ پھر ان کا جاب ہے کہ ایسی ایونٹس میں کم از کم کنفلکٹ نہ آئے اور وہ فیئر رہیں. دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا جی ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کا سائز اتنا نہیں ہوتا جس میں اتنے ریفری ہوتے ہیں. بڑی ٹرو بات کی آپ نے، حقیقت بات ہے. یہاں ہم 4 ریفری آتے ہیں یا 5، پورا بڑا ایونٹ پروفیشنل جو پریمیم ٹاپ کلاس کے ایونٹس ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں. آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ میں نے وومن اس کا ٹاپ 16 کا ایک ایونٹ تھا یہاں پر، کوئی $20,000 کا. وہ میں نے سنگل ریفری ہو کے ہینڈل کیا ہے، میرے ساتھ کوئی ریفری نہیں تھا. اب میں نے مین اور وومن دونوں ہینڈل کیے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ کو طریقہ آتا ہے، آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. دیر از سو مینی ویز آف ہینڈلنگ دی ایونٹس. تو اس لحاظ سے اگر وہ ہے. آپ کو ایک اور سیڈ بات بتاؤں، کامن ویلتھ گیم ہوئی، دنیا ریفری سب کچھ ہے. میں ورلڈ پینل پہ ہوں، WSO ریفری ہوں، ٹھیک ہے، کوالیفائڈ ریفری ہوں. آج تک جب سے میں امریکہ آیا ہوں، پاکستان نے مجھے کسی ایونٹ پہ نہ مدعو کیا ہے، نہ میری نامینیشن کہیں کی ہے. ابھی جیسے کامن ویلتھ گیمز ہوئی، اگر یہ مجھے نامینیٹ کرتے، میں بھی یہ ایونٹ کر کے رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے میرا نام ہی نہیں بھیجا. میں نے ان سے پوچھا، نہیں کہتے تو آپ کو تو آپ کیسے کرتے؟ آپ ان کی گڈ بک ان کو چاہیے جو ان کو صبح دوپہر شام، آپ کیسے؟ تو بس پھر آپ دیکھ نہیں، پاکستان اسکواش کا جو حال ہے وہ اسی طرح ہے. اچھا اگر جمشید سلاموں صاحب پر یہ ہی ہے. بتائیں، آپ جو ہیں، آپ یہاں امریکہ میں چیمپئنز کے، آپ چاہیں تو ٹاڈ ہیریٹی کے ساتھ، شوبی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ آرام سے انہیں ٹریننگ کرا سکتے ہیں. آپ 9 سال، 10 سال، 11 سال، 8 سال، 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 14-15 سال سے اوپر کا بچے کو ٹریننگ نہیں دیتے. یا پاکستان میں جو ہمارے سابقہ چیمپئن ہیں، جو ٹاپ آپ کے جو 2-3 پلیئر ہیں، وہی آپ کے کیمپ میں ہوتے ہیں، وہی آپ کے جو اپنا نیشنل اسکواش اکیڈمی جو صرف ایک اسلام آباد کی حد تک ہے، کوئٹہ، کراچی، پشاور، لاہور، جس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، جس کے کوچز کا نہیں پتا، جس کے سسٹم کا نہیں پتا، کون رن کر رہا ہے، کیا رن کر رہا ہے، کس طرح آ رہے ہیں، بچوں کو کیسے لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ذاتیات پہ بات ہوتی ہے. تو یہ اس طرح آپ چیمپئن پروڈیوس کر لیں گے؟ نہیں جی، ماحول تو بنانا پڑتا ہے، سب سے بڑی بات ہے. جتنی ہماری پروونشل ایسوسیشن ہے ان کا کام ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ تقریباً صوبوں سے ہی ہوگی اور وہیں اسکواش گراؤنڈ میں، کیونکہ بچے گھر پہ ہوں گے، گھر سے بہتر جگہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ٹریننگ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پلاننگ ہونی چاہیے. صوبوں میں بیلنس نہیں ہے. آپ کو دیکھو بلوچستان کا 0 ہے اس وقت کنٹریبیوشن، کراچی سندھ کا 0 ہے. صرف پنجاب اور اس پر انحصار کر رہے ہیں یہ KPK پہ. تو جو وہاں پر اس وقت میٹیریل مل رہا ہے یا وہ اگر اس کی مزید آپ پراپر ڈیپتھ میں جائیں، ان کی گرومنگ کریں، تو یہ 2 ایریا ایسے ہیں. پہلے مطلب میں سمجھتا تھا کوئٹہ بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے پلیئر پروڈیوس ہوتے تھے، لیکن پشاور اور لاہور ایسا ہے کہ اگر یہ اپنے تمام ڈسٹرکٹس کو کوآرڈینیٹ کریں اور ان میں سے بچے کو سلیکٹ کریں اور ان میں ڈیولپمنٹ پروگرام جاری کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کافی پلیئر پروڈیوس ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹ ہے جو پاکستان اسکواش فیڈریشن کا اس وقت رول ہے، وہ بجائے سینٹر آف ایکسیلنس میں انٹرنیشنل ایونٹس کی تیاری کریں، وہ لوکل ایونٹس کی تیاری کرتے ہیں. تو لوکل کی پھر لوکل ہی ریزلٹس آئے گا. وہ تو وہاں پر اچھا، آپ آپ سمجھتے ڈیولپمنٹ. ہیں جمشید صاحب کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے وہ اپنا جو رول ہے، انہیں پتا ہے ان کا کیا رول ہے؟ ویسے میں تو اس وقت دیکھ رہا ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
جو سسٹم انہوں نے اپنایا ہے، سب سے پہلے پاکستان میں جو اسکواش کی اکیڈمی اسلام آباد میں ہے، جو میرے ہاتھ کی ڈیزائن ہے، اس کے لیے میں نے پراپر ورک آؤٹ کیا تھا پوری ڈاکومنٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. تو ویری انفارچونیٹ کہ وہ جو ڈائریکٹر اس میں تھا وہ سپوز ٹو بی کوالیفائڈ اسکواش کوچ ہوتا، اس نے اسے ہینڈل کر دیا. اب ویری انفارچونیٹ ہے کہ ایئر فورس کا کوئی ریٹائرڈ افسر آ کر اس سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، تو جس نے جہاز اڑایا اور جس نے دفتر کو ہینڈل کیا ہو وہ اسکواش کیا جانتا ہے. میرے حساب سے اگر ان کو ہی حوالے کر دی اس نے سسٹم کو رن کرنا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہی ہوگا کہ کیا اس کا حال ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ان سے غلطی، جو ان کو یہ دکھائی دے دی کہ یہ اکیڈمی کا پلان ہوگا، یہ فلانا ہوگا، سب کچھ آپ کو بھی میں نے ڈسکس کیا تھا اس زمانے میں جب میں پاکستان میں تھا، تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اس کو کس پرپز کے لیے ڈیزائن کیا تھا. تو وہ تو پرپز اس میں آ نہیں، اس میں اب نیشنل پلیئر اس میں آ کر اگر آپ ٹاپ پلیئر آ کر اسی اکیڈمی میں کھیلتے ہیں، اس اکیڈمی میں ہم نے ٹرین کرنے تھے لیکن اس کے دو ڈیفرنٹ سیکشن تھے، اس دونوں سیکشن کو ہم نے پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اور ویری انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت جو کوچز وہاں پر ہیں، جو سوشل اسکواڈ جو کسی آفیسر میس میں جا کر آفیسرس کو کھلاتے تھے، دے آر لک آفٹر دی نیشنل اسکواڈ. تو آئی ایم ویری انفارچونیٹ، آپ کیسے اس لیول پہ جا سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ اسکلز ہی موجود نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ ٹریننگ میتھڈ ہی موجود نہیں ہے، تو آپ کس طرح ریزلٹ اورینٹ ہوں گے؟ میرے اچھا حساب صاحب، سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہی لوگوں کے ہاتھ میں سال دو، اچھا مزے کی بات یہ ہے بڑے بڑے دعوے کریں گے، یہ کر دیں گے، ہارنے کے بعد پلیئرز پہ ڈال دیتے ہیں، نہ ان کی کوئی خوراک ہے، نہ ان کی کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ اپنے دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسکواش کے فیڈریشن کے صدر ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلا صدر اور یہ والا صدر اب دوسرے سال میں ہے یہ بھی کہ وہ کبھی اسکواش فیڈریشن کا چکر لگایا ہو. سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ کبھی غلطی سے آتے ہیں، تو اسکواش جو ہے وہ تو اللہ کے نام پہ چھوڑی ہے، نہ یہاں کی ڈائٹ، یہاں نہ کی کوچنگ، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اگلے 50 سال میں بھی اگر بدقسمتی سے اسکواش یہیں رہی تو ہم کوئی چیمپئن تو کیا کوئی پروڈیوس کر لیں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح ان کا ڈیزائن ہے، ٹریننگ کا پیٹرن بنایا ہوا ہے، ڈائٹ کا اور اکاموڈیشن کا، وہ تو بلو سب سٹینڈرڈ ہے. وہ تو اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. جو مجھے مجھ سے شیئر کی گئی ہیں پکچرز اور ویڈیوز، میں وہ دیکھ کر افسوس ہی کہتا ہوں کہ ہم نے یہ کتنی اس کو ہائی کلاس ہائی اس پہ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن ویری انفارچونیٹ وہ حالات دیکھ کر افسوس ہی ہوتا ہے. جہاں تک رہی بات، ابھی آپ کے پاس کرنٹ ورلڈ جونیئر چل رہی ہے فرانس میں، اور یہ دونوں پلیئر جو ہیں وہ خود اپنے اون ٹرین ہو کے آئے ہیں. اگر آپ حمزہ کی بات کرتے ہیں، نور زمان کی بات کرتے ہیں، اس میں فیڈریشن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ لڑکے اچھے پرفارم کریں. یہ دونوں ٹاپ سیڈ ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ یہ دونوں رزلٹ لے کر آئیں تو بڑی خوشی ہوگی، پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہوگی. لیکن سب سے بات آپ کو صرف اتنے بتا دوں، صرف ماحول ہی چینج کیا ہے ان پلیئر کا، اور آپ کے سامنے وہی پلیئر جو ہے وہ اس وقت رینک 1 اور 2 پر، سیڈ 1 اور 2 پر بیٹھے ہیں. تو آئی ایم شیور، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 16 سال بعد ایجپٹ کی سب سے ویک سائڈ آئی ہے، تو اس میں پاکستانی پلیئر کو ضرور ڈیلیور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ گولڈن چانس ہے ان کے پاس کہ اس سال وہ یہ، کیونکہ جان شیر کے بعد ہم نے یہ ٹائٹل نہیں جیتا، تو اب ہماری کوشش ہوگی کہ کس طرح پاکستان کو یہ ٹائٹل ملے. اور یہ لڑکے دیکھو باہر بیس ہیں، امریکہ میں بیس ہیں، یہاں کر یہاں ٹریننگ کرتے ہیں، سالہ سال یہاں رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرومنگ اچھی ہو رہی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ ایٹماسفیئر فرق ہے، انوائرمنٹ فرق ہے. تو اگر آپ پاکستان میں اچھی انوائرمنٹ دیں گے، آپ کہتے ہیں ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، آپ اکاموڈیشن کی بات کرتے ہیں، ٹریننگ کی بات ہے، تو وہاں تو جب نیگیٹو حالات ہوں گے تو کیا بچہ اس میں سٹریس کے مارے وہ بچہ کیا ٹریننگ کرے گا؟ اس کی تو گرومنگ نہیں ہو سکتی، نہ وہ سیٹسفائی ہوگا اس ٹریننگ سے. تو ظاہر ہے کہ یہ بچے جب سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ چند سال لگا، وہ پلیئر کے پاس ہارڈلی ارلی کے 6 سال ہوتے ہیں، جس میں اگر وہ اس رجحان پر اس ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے، وہ پھر آپ کو اگلے پلیئر بن کر وہ 10 سے 12 سال آپ کے لیے کھیلتا ہے. لیکن اگر وہی 5-6 سال میں وہ ڈسارٹڈ ہو جائے، آپ کی ٹریننگ بھی گئی، آپ کی سب کچھ گیا، آپ نے جس پر لگایا وہ بھی آپ کا ویسٹ ہو گیا. تو یہی تو ساری ٹریک کرنے والی چیزیں کہ آپ پروگرام کو کیسے لے کر چلتے ہیں، آپ کو پلیئر کو کیسے ان رکھیں گے، پلیئر کے لیے جمشید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اسکواش فیڈریشن ہے
it is completely run by non-professionals who has nothing Exact, to do with, who had nothing to do with squash. exactly my point और of अगर view. सिर्फ ये कह देना 1 करोड़ 2 करोड़ हम देते हैं, तो आपके अपने बंदे उसमें कितने जा रहे होते हैं, कितने लोगों को आप अकोमोडेट कर रहे होते हैं, जो टीएडीए आप ले रहे हैं, क्या वो बच्चे ले रहे होते हैं? मैं सिंपली बात करूं, यही फेडरेशन थी जिस पर एक सेक्रेटरी होता था, एक आपके पास अकाउंटेंट होता था, बाकी क्लरिकल स्टाफ 2 से 4 बंदों के अलावा इस फेडरेशन में लोग नहीं होते थे। अभी आप देखें, मेरा ख्याल है प्लेयरों से ज्यादा वहाँ ऑफिशियल फिर रहे हैं। ये क्या वजह है? क्योंकि स्क्वाश तो वहाँ कोई खिला ही डेवलपमेंट नहीं रहा ना। ऑफिसर, डायरेक्टर, बस सेक्रेटरी, फलाना ढिमकाना। मतलब है पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ 10 प्लेयर नहीं होंगे इस वक्त। यही तो मेरा सवाल है कि जी आपने किस चीज के लिए इन लोगों को इतना इकट्ठा किया है? वेस्ट ऑफ मनी। आप जो चीजें प्लेयर पे लगाने, जो प्लेयर को देनी है, जो आपने स्क्वाश के लिए लेकर आए, उसकी जगह तो वो नहीं रह रहे। आपने ये इनका मुरब्बा इकट्ठा कर लिया है। नॉन क्वालिफाइड लोग आपके पास हैं, ठीक है, वो हमारे एयरफोर्स को लेकर एयरफोर्स के स्ट्रेंथ पे होंगे या उनके स्ट्रेंथ पे होंगे, फाइन, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आर दे गुड इनफ टू नहीं, लुक अगर वो आफ्टर किसी स्क्वाश? और स्ट्रेंथ पे है तो वो स्क्वाश को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कोई नहीं। बात तो ये है। देखें जी, सबसे बड़ी बात है, जब वो क्वालिफाइड लोग ही नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, स्क्वाश को जानते ही नहीं है, तो वो स्क्वाश में क्या करेंगे? नहीं, वो तो दावे करते हैं हमसे बड़ा दुनियाए, हर स्पोर्ट्स में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आपके सामने रिजल्ट भी तो आपके सामने जागो दावे तो लेकिन जमशेद साहब, कहने पूरी दुनिया को हमारे रिजल्ट नजर आते हैं, पहले के भी आपके भी। जिनको नजर आने चाहिए उन्हें क्यों नजर नहीं आते हैं? कब वो अपनी आंखों से ये पट्टी उतारेंगे? जब हॉकी की तरह स्क्वाश भी खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से जी, आप जो नंबर 1 गेम इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, वो क्रिकेट है, ठीक है। आपके सामने क्रिकेट को जिस तरह वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिससे उनके बजट, उनके पास ज्यादा वसाइल हैं, मेरे करीब पाकिस्तान स्क्वाश के पास भी बड़े वसाइल हैं और पैदा कर सकते हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है आपके पास, मैं तो अगर स्पोर्ट्स स्क्वाश के लूंगा एज ए बिजनेस लूंगा, आपने इसको कैसे लोगों में, अगर आपने स्पॉन्सर पकड़ने हैं तो ज़ाहिर है यू हैव टू डिलीवर फर्स्ट। आपने डिलीवर करना तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपके पास लोग आएंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ये आज कहते हैं जी हम तो लाखों लगाने को तैयार हैं, हम बजट के, हमारे पास उसके पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आप, सबसे बड़ी बात है कि आप मार्केट में क्या बेच रहे हैं? आपके स्क्वाश जो है वो उस ट्रैक पर है, आपके प्लेयर्स वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, आपकी दुनिया के बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, आपके प्लेयर वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं, हमारी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। तो ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात है, जब आप उस इवेंट्स में जा ही नहीं पा रहे, उस तक आपकी अप्रोच ही नहीं है, तो आप आप किस कह चीज रहे की हैं, ये चीज? कह रहे हैं पैसे हैं, हम जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, हम यूं हैं। तो भाई जब आप गरीब हैं और आप इतना मुश्किलात में हैं, तो आप छोड़ दें स्क्वाश। लेट द पीपल रन स्क्वाश हु बिलोंग्स टू स्क्वाश। देखिए, ये बड़ा, मैंने एक वक्त में बात की थी कि स्क्वाश के अंदर बजाय एयरफोर्स के, ठीक है, आप अगर एयरफोर्स के पास ये पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन है तो ठीक है, एसवीपी हैं या चीफ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें पेड सेक्रेटरी आना चाहिए, इसमें पेड क्वालिफाइड कोचेज होने चाहिए, ठीक है, जो इस शो को रन करें। ये नहीं है कि एयरफोर्स के किसी बंदे को ये किसी है जी, ये तो उस पर यहाँ तो जमशेद साहब इंजीनियरिंग का पसंद है। ना पसंद पे कोचेज रिश्तेदारी बेसिस पे रखे जाते हैं। नहीं जी, ये तो मेरिट बेस पे होना चाहिए। आप जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको आगे लेकर आएंगे, अगर आपके पास वो डेप्थ मौजूद नहीं है तो आप फिर कोचेस को ग्रूम करेंगे, अच्छा, जिस इसका तरह। सोल्यूशन क्या है जमशेद साहब? उसके पहले के मैं आखिरी 5 मिनट जो है इस पे आपकी बात होगी कि जब आप आए थे किस तरह आपने इन इन जिन्हें कहा जाता था यूथ बुलेट्स हैं, तो आपने चैंपियन मेंटालिटी कैसे दी, फिर क्या वजूहत, ये तो हम बाद में पूछेंगे। आप ये बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन कोई है या कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्लाह ही हाफिज है। जी, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी, मैं तो बड़ा मायूस हूँ, मुझे तो कुछ पॉजिटिव नहीं। आपने रिसेंटली जहांगीर खान का इंटरव्यू सुना, जो कॉमनवेल्थ में, उसने कहा जी कि उनको कोई सुनता ही नहीं है। तो जब जहांगीर खान या कमर जमान या जहांगीर की कोई नहीं सुनता यार, उसके नाम का कोच बैठा हुआ है, उसके नाम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, वाइस तो प्रेसिडेंट वो बैठा हुआ है,
اس کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں جمشید صاحب؟ دیکھیں تو آپ اس کے سامنے انہوں نے اور آپ کے سامنے انہوں نے انٹرویو دیا ہے, ابھی کامن ویلتھ میں موجود تو تھے, آپ انہوں نے کے انٹرویو سامنے کیا. ہم نے جب بھی تو ان سب سے لیجنڈز کا بڑی انٹرویو کیا تو کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیجنڈز ٹھیک ہے, وی ریسپیکٹ دیم ان کا, لیکن انفارچونیٹلی وہ کوچنگ کا رول نہیں ادا کر سکتے. گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, گائیڈنس دے سے بتا سکتے ہیں نہیں, ایسا ہوتا ہے قمر ایسا. زمان صاحب کا ایکسیپشن ہے. قمر زمان صاحب آج بھی فلی انوالو ہیں, اپنا بیٹا, اپنا پوتا, بچوں پہ. ہم دیکھتے ہیں اکثر جانشیر خان صاحب صرف اپنے بھائیوں, اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دلوانے میں لگے ہیں. جہانگیر صاحب اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرا رہے ہیں. چپس نام کی اکیڈمی بنی, وہ کہاں گئی؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے جو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی, وہ کہاں گئی؟ دیکھیں جی, یہ تو اب اس کا بہتر جواب جہانگیر دے سکتے ہیں اور پاکستان اسکواش فیڈریشن دے, کیونکہ ان کے درمیان یہ چیزیں چل رہی تھی. جہاں تک رہی ہے کہ رول یہ پیورلی کوچز کا کام ہے, کوچز کی ایریا ہے جہاں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. پلیئرز ہمارے لیجنڈ ہیں, ہمارے ڈر ان تو کی نہیں ہے کہ اگر کوئی اور ورلڈ چیمپئن بن گیا تو یہ جو دنیا بھر میں چیمپئن وہ ختم تو نہیں ہو؟ حالانکہ دنیا کو یہ ڈر نہیں ہے, لیکن انہیں کو یہ ڈر تو نہیں ہے. ویل آپ سے ہو سکتا ہے یہ بات ان کے مائنڈ میں ہو, لیکن میرے نزدیک جی ایسی کوئی بات نہیں. جہانگیر کا اپنا ریکارڈ ہے, جانشیر کا اپنا ہے, قمر زمان کا اپنا ہے. ان کو کسی بات سے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ان کی کوئی جگہ لے سکتا ہے اس وقت. ہاں, اگر پاکستان اچھا ڈیلیور کر رہا ہے اور اچھے اس میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہوگی. پاکستان اسکواش اچھا اگر اس صاحب, وقت جب آپ آئے $5,000 آپ لے رہے تھے ملیشین نیشنل ٹیم کے ساتھ, اور جی آپ اس سے 5 حصے کم پہ پاکستان آ گئے, آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ بھائی یہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ویل یہ تو اگر آپ دیکھیں, میں تو پاکستان کی خاطر آیا تھا. میں محنت, انہوں نے میری محنت سماج کی کہ ہماری اسکواش بڑی خراب ہے. رضی نواب مجھے ایمسٹرڈیم میں ملے اور انہوں نے بڑی وہ کی, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں. آپ کے سامنے میں آیا, میں نے ڈیلیور بھی کیا, لیکن وہی رضی نواب تھے جس نے مجھے سب سے پہلے مجھے ہی ہٹایا. تو کیا رضی نواب کو میری نزدیک کیا ملا اس سے؟ وہ کدھر ہیں, وہ رضی نواب صاحب کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اسکواش کا, میرے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بڑا وہ کی, وہ تو اپنی سیاست اپنی وہ کریں, ڈونٹ یوز دی پیپل. وہ امریکہ میں جو فنڈ ریزر ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ رضی نواب صاحب نے کبھی نہیں بتایا. وہ دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ پاکستانی اسکواش کو ہم بیس کریں گے امریکہ میں, وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے پلان کیا, میں نے سارا ایک اس کا ڈیزائن کیا, لیکن ویری انفارچونیٹ جب آپ اپنے جو لوگوں کا اس میں رول ہوتا ہے آپ ان کو مائنس کرتے ہیں اور پھر آپ خود ہی آگے ہو جاتے ہیں, تو اس کا یہی اشر ہونا ہے جو انہوں نے کیا. اچھا, آپ آئے تو جمشید صاحب آپ آئے, آپ کو پتا تھا پاکستانی پلیئرز انجرڈ ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, دل برداشتہ ہو گئے ہیں. آپ نے کیا کدھر سنگی استعمال کی کہ انہیں چیمپئنز میں ٹرن کیا, ورلڈ نمبر 35, ورلڈ 50, ورلڈ 60, بڑے بڑوں کو نیچے 100 سے اندر 50 کے اندر لے آئے؟ سب سے بڑی بات ہے, سب سے پہلے میں نے ان کو اعتماد دیا کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں, آپ کھیل سکتے ہیں, آپ کی ایج گئی نہیں ہے, اور صرف اپنے آپ کو آپ ڈسپلن کریں, ٹریننگ کی طرف واپس آئیں. ان کو میں ٹریننگ کی طرف واپس لائے, فیسلٹیز ان کو دینا شروع کی, اور ان کو ہوپ پیدا ہوئی کہ ہم اب صحیح ایریا میں, ہمارے پاس ہمارے سننے والا کوئی ہے, ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا کوئی ہے. تو یہی ایک ٹرسٹ بلیف کی بات ہے جو ڈیولپ کیا بٹوین پلیئرز اینڈ کوچز, تو وہ اس کی وجہ سے ہماری اسکواش جو ہے دوبارہ. کتنی فیس کرنی پڑی آپ کو فیڈریشن کی طرف سے؟ مجھے تو ہر سٹیپ پر فیس اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ظاہر ہے میں بجٹ مانگتا تھا اس کے لیے, وہ کرنا تھا, میں وسائل اور یہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہوئے باوجود بھی ہر کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہتے ہیں, خرچ نہیں کرنا چاہتے اچھا اس لحاظ سے جمشید جس طرح. صاحب, اگر آپ ایئر مارشل شاہد الوی صاحب کے دور میں ہوتے تو پاکستان کی اسکواش کہاں ہوتی؟ جی, الوی صاحب سے تو میری کئی ملاقات ہوئی ہیں, اور اس پر انہوں نے مجھے بلایا تھا جب میں ایک بار وزٹ پہ گیا تھا پاکستان, تو میں نے سارا ان کو ڈسکس کیا, بتایا. بٹ انفارچونیٹلی وہ اس کے بعد انہوں نے اس پر کمٹ کرنے کے باوجود وہ اس ٹریک پہ واپس نہیں آ سکے. ان کو پتہ ہو کیا وجوہات تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر الوی کے ٹائم میں ہمیں چانس ملتا اور ہم ان کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرتے, تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ پاکستان اس وقت ورلڈ اچھا اسکواش میں جمشید صاحب, فرحان تھا
عامر تھا, دانش تھا, ناصر تھا, طیب تھا, عاصم تھا, اسرار تھا, فرحان زمان تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی عامر جو لٹرلی 1 لاکھ سے کھیل رہا تھا, اس نے المزین کو ہرا دیا فائنل میں. وہ کیا کیسے تیار کر دیا؟ 15 سال بعد ایشیا کا ہمیں گولڈ مل گیا. سب سے بڑی بات ہے کہ عامر انجری کیری کر رہے تھے, اور 4 مہینے سے اسکواش نہیں کھیلے تھے, وہ انجرڈ تھے اور سائڈ لائن تھے, اس لیے میرے پاس ایبٹ آباد کیمپ میں جوائن نہیں کر سکے, کیونکہ اس کی انجری بڑی سیویئر تھی, اس کی گروئن کی انجری تھی جو ٹھیک نہیں. اور میں ایم تھینکفل ٹو ڈاکٹر وقار پی ایس بی کے جو ڈاکٹر ہیں, ان سے میں نے مشورہ کی اور ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی, اور وہ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے اس ایونٹ سے پہلے ریکور کر گئے. تو جہاں تک اس کی, اب وہ صرف مینٹل پہ کھیلا ہے, فزیکلی ہی واز ناٹ گڈ انف ٹو ہینڈل دیٹ پریشر. تو میرے حساب سے اس نے جو ٹرننگ پوائنٹ ڈیلیور کیا ہے وہ نفیس 1 کا میچ جب جیتا ہے وہ کوارٹر فائنل میں, تو مجھے ہوپ پیدا ہو گئی ایشین تھی. ہاں جی, کہ وہ 3-2 کی جیتا اس نے, بڑا مشکل میچ, ٹف میچ آپ تھا. کے اومنگ بینگ ہی کو ہرایا تھا فرحان محبوب نے پہلے راؤنڈ میں, چیمپئن جو تھا ایشیا کا. ایشین چیمپئن بینگی کو رہا ہے, اور بینگی نے مجھے کہا کہ ان پلیئروں کو آپ نے کیا دے دیے کہ دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ پلیئر ناؤ. تو یہ تو جو کہ بینگی میرے ہاتھ کا ٹرینڈ ہے, اور وہ میرے پاس کافی عرصہ ٹریننگ کرتا رہا, تو میں جب ایک ایکسپیرینس پلیئر یہ کہتا ہے کہ جی یہ پلیئر بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا, ان کا بیہیویئر, ان کا نیچر چینج ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس میں پازیٹیوٹی لوگوں کو, ان پلیئروں کو یقین آ گیا تھا کہ اب فیڈریشن بھی ہمارا ہیلپ کرے گی, کیونکہ کوچ پازیٹیو تھا, کوچ کی لائن پازیٹیو تھی, وہ پلیئروں کو ہوپ تھی, اس لیے اچھا پلیئروں جمشید نے جان صاحب, مار آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹل عامر, فرحان محبوب, فرحان زمان, ناصر, طیب, عاصم, they can still deliver for another 2-3 years for Pakistan? ویل اس وقت تو وہ مینٹیننس پر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مینٹین, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر کی اسکواڈ جا کر ورلڈ چیمپئن بننا یا اس پر, تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر وہ اس وقت اس طرف جا سکیں گے, لیکن ان کو نیچے جا کر اپنے کام کرنے, جو ٹاپ ینگسٹر ہے ان 20 پہ میں آ کام. سکیں گے ویل ڈپینڈ کرتا ہے کہ ناصر کی انجری کیسی ہے, اگر آپ کے اور حوالے کر دیا جائے دوبارہ 5 سال کے لیے کہ یہ 5 سال آپ جو مرضی کریں, ہمیں آپ نے 5 سال میں بغیر آپ کو کوئی پریشر, بغیر کوئی آپ کے اوپر سفارش, بغیر کوئی آپ کو تنگ کی, اگر آپ کو 5 سال دیا جائے, کیا آپ امریکہ سے واپس پاکستان آ جائیں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی, سب سے بڑی بات ہے کہ آفر پر, اور ان کی کہ مجھے کتنا فری ہینڈ دیتے ہیں, کتنا وہ دیتے ہیں. نیتی میں پہ پہلے کی طرح اب میں کبھی بلائنڈ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور نہ بغیر سوچے سمجھے پاکستان اس طرح نہیں آؤں گا, کیونکہ یہ 2 بار میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں نے 2 بار ان کو اپنا ٹائم دیا, لیکن انہوں نے مجھ سے رزلٹ لیتے ہی مجھے سب سے پہلے آؤٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ فری ہینڈ دیں اور میں پاکستان اسکواش کو وہ کروں, ٹیک اپ کروں, تو آئی ایم شیور کہ لمبے پیریڈ کے لیے 5 سے 8 سال درکار ہوں گے ہمیں دوبارہ اپنے ورلڈ اسکواش میں آنے کے لیے. اور ایجپٹ کا مقابلہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ the only country in the world is پاکستان, جو کہ ان کو اس فیلڈ میں ہرا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور انہی اس پلیئرز چیز کے ساتھ جو آپ کے پاس موجود ہے. جو اس وقت موجود ہے, ہم کافی نمبرز کم ہے, لیکن ہمیں ساتھ ظاہر ڈیولپمنٹ میں کام کرنے, لانگ ٹرم میں کیوں مانگ رہا ہوں کہ ہمیں نئے پلیئرز بھی چاہیے ہوں گے. تو یہ اولڈ اینڈ نیو پلیئرز کی کمبینیشن سے ہم کافی کچھ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, پاکستان کی اسکواش کو چلا سکتے ہیں. تو ظاہر جب آپ کے پاس رزلٹس آنے شروع ہو جائیں, لوگوں کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا, پیرنٹس کا انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے پروگرام جو ہیں اگر جس طرح آپ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں, جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, اگر وہ یقین دہانی کرائی جائے اور فری ہینڈ دیا جائے, اس طرف چلا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 8 سال بہت بڑا ٹائم ہے. اس میں پاکستان اسکواش بالکل اس طرح کھڑی ہو سکتی جس طرح کے جہانگیر اور جان شیر پاکستان کے لیے کھیلا کرتے اچھا, تھے. جس طرح جہانگیر, جان شیر, قمر انگلینڈ میں سیٹل ہوئے تھے, اب نیا ہب یو ایس ہے, آپ مشورہ دیں گے اسکواش فیڈریشن کو؟ آخری سوال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر آپ کو نہیں لاتے تو آپ کے پاس, اور آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ جی فارن پلیئرز بہت ضروری ہے. میں نے جب بھی ریزلٹس دیے ہیں تو میں نے اپنے پلیئرز کو, چاہے ملیشیا میں تھا, ان کے لیے فارن پلیئرز یا فارن جا کر یو کے بیس کروایا تھا, ٹھیک ہے.
پاکستان میں تھا تو پاکستانی پلیئرز کو میں نے ہمیشہ یہ موقع دیا کہ وہ دوسرے بڑے پلیئروں کے ساتھ ٹریننگ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ان کو انڈر پریشر گیم ملے۔ پاکستان کی انفارچونیٹلی وہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، تو اگر آپس میں کھیلیں گے، آپ کا اسٹینڈرڈ ہی وہ ہے، جب آپ اپنے ہی اسٹینڈرڈ میں کھیلتے ہیں، آپ سے بہتر اسٹینڈرڈ میں نہیں کھیلے تو ایسے آپ سے کیسے گروم کریں گے؟ آپ کے سامنے ابھی کامن ویلتھ میں جو اس نے ارشد ندیم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اس کو کہ جی وہ اتنے اس میں رہتے ہوئے محدود وسائل کے ساتھ ہوتے ہوئے اس نے جان پر کھیل کر میرے حساب سے اتنی جان ماری ہے اتنی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ڈیلیور کیا، یہ بہت بڑی بات ہے ایک نیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سکواش جو ہے وہ اوپر آ سکتی ہے، پرووائڈیڈ اس میں کوالیفائڈ لوگ سامنے آئے، اس میں پراپر سسٹم کو وہ کریں۔ جس کو دیکھو جی 4 دن بالے مارتے ہو کہتے ہیں میں کوچ ہوں، جس کو دیکھو جی 4 دن کھیلتا ہے۔ سب سے بڑی پاکستان میں بیماری ہے جو کوچز فیس کر رہے ہیں، ایک تو وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا مسئلہ چلتا ہے، دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے پلیئر کو اپنا نہیں کہہ سکتے، جان آپ مارتے ہیں، تیار ان کو آپ کرتے ہیں، وہ کھڑے کہ مجھے تو ماموں نے ٹرین کیا ہے، مجھے تو باپ نے ٹرین کیا ہے، میرے تو کزن نے مجھے ٹرین کیا، مجھے وہ کدھر ہے وہ کزن اور ٹرین جو اب نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ ان کو ان پلیئروں کو کیوں نہیں لے کر آئے، وہ کدھر گئے ہیں وہ کزن، وہ والدین کدھر گئے؟ ایک کہتا ہے جی میں نے ورلڈ چیمپئن، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تیسری کہتا ہے میں نے۔ اب وہ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں، ان کو کہو ڈیلیور کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری محنت کو فیڈریشنلی بعض کا باعث ہو کر انہی پیرنٹس کے اس میں چلی جاتی ہے، جب وہ وجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک انسینٹو انوالو ہے، وہ انسینٹو بجائے اس کوچ کو دینے کے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، تو کوچز ڈسارٹ ہوں گے، کوچز کو تو وہ نہیں ملے گا۔ یہ بات نہیں کہ پاکستان میں ہم کوچنگ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ فیئر نہیں رہتے، تو پھر کیا رہے گا؟ اب ہم اچھا امریکہ میں جمشید صاحب، پوری رات بھی کم ہوگی آپ سے باتوں کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وی رن آؤٹ آف ٹائم۔ جاتے جاتے کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ سب سے بڑی، میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی اسکواش نے مجھے نام دیا ہے، پاکستان کے اسکواش سے میں پورے ورلڈ میں پہچانا جاتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان اسکواش ٹھنڈے مزاج سے، اچھے دل سے، اچھے ذہن سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس اسکواش کو تباہی سے بچانے سے روکے۔ نمبر 1، جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کی خدمات حاصل کریں۔ یہ جو انوانٹیڈ لوگ ہیں جو اس پر قابض ہو چکے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے، اور اس سپورٹس کو آگے لانے کے لیے ان لوگوں کو لے کر آئیں جو ان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں 100%۔ ہمارا ایسی کوئی بات نہیں، آج اگر مجھے یہ ٹاسک دیتا ہے میں پوری ٹیم کوچز کی کھڑی کر سکتا ہوں جو ولنگ ہے پاکستان اسکواش کی ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو فارن بیس بنانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں اسکواش بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ اب یہ باہر بیس ہوتے ہوئے ان کو کمبینیشن بنائے گا پاکستان اینڈ ابراڈ، اس پر ان کو چلنا پڑے گا۔ میں نے مشورے کئی بار دیے ان کو، لیکن انفارچونیٹلی یہ پتہ نہیں کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، کن سے نہ ان کو طریقہ کار آتا ہے، نہ ان کو وہ آتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان اسکواش میں واپس نہیں آ سکتا، یہ میں اس کو غلط ثابت کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل دل کو صاف کر کے، مائنڈ کو صاف کر کے سامنے آئیں۔ ہم سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، نو باڈی از پرفیکٹ، تو لیکن جو ان کی غلطی ہیں وہ مانیں، اگر وہ کئی ڈیلیور نہیں کر سکتے تو لیو دس پلیس، آپ کو کسی اور کو چانس دیں، ان کو آنے دیں، اور کھلے دل سے، کھلے ذہن سے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر مجھ پہ کوئی کل کو آبجیکٹ کرتا ہے کہ میں ڈیلیور، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیلیور نہیں کروں، آئی شوڈ بی فیئرلی گو آؤٹ سائڈ، مجھے سائڈ پہ چلے جانا چاہیے۔ لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ بیس آن مائی ایکسپیرینس، بیس آن مائی نالج، ہم اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی دی ہے، تو فیئر ہو کر ہمیں سب کو ایک چانس دینا چاہیے، اس قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے جس نے راج کیا ہے پورے ورلڈ پہ 40 سال۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ ایک موقع ہمیں ضرور ملنا چاہیے فیئر چانس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میرے پاس، میں ان ٹچ ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ولنگ ہے، کام کرنے کو تیار ہیں، اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ میری ایئر چیف سے درخواست ہے، میرے ان سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں، ہمیں سنیں اور ہمارے پلان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ پاکستان اسکواش دوبارہ آئے گی اور ورلڈ میں دوبارہ اپنی وہی
سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی، پورے ورلڈ اس کو پاکستان کو ریگارڈ کرے گا، کیونکہ پاکستان از دا اونلی نیشن ان دا ورلڈ جو اس میں اگر 100% اپنی دے ٹھیک طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجپٹ اور ریسٹ آف دا ورلڈ کو ہم ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، یہ تھے جی ناظرین جمشید گل خان صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی، ہر بات میں آپ کو سچائی نظر آئی ہوگی۔ میری بھی ارباب اختیار سے، ہمارے کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ خدا را اس اسکواش پہ رحم کریں۔ 40 سال ہم نے اس اسکواش کی بدولت دنیا پہ راج کیا، اچھے لوگوں کو لگائیں، ایسے لوگوں کو جمشید گل نہیں پسند ہے کسی اور کو لگا دیں، پر پروفیشنلز کو لگائیں۔ اپنا رکھیے بہت خیال۔ محسن علی کو اجازت دیجیے، نئے شو نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔